اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم كان خطأ كبيرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم كان خطأ کبیرا۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ اللہ نے اتنی باتیں کہیں، اس کے باوجود اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں نے معنی حمل ادویات کا استعمال اور ان طریقوں کو اختیار کر لیا جو انسانوں نے بنائے، اور اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ گویا دنیا کا کنٹرولر جو اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اس پہ اعتماد ختم ہو گیا۔ تو اس کے نتیجے میں نے عرض کیا کہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آبادی میں کمی ہو جاتی ہے، عظمتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ پچھلے ممالک کے عظمتوں کے حوالے سے فرانس سے لے کر میں نے گفتگو کی۔ اخلاقی تباہی آ جاتی ہے۔ اللہ سکھاتے ہیں کہ یہ تمہارے ابو ہیں، یہ امی ہیں، یہ چچا تایا ماموں پھپھو خالہ ہیں، یہ رحم کے رشتے ہیں، یہ ہمسایہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہمسائے کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر ہو گیا کہیں وراثت میں حق نہ دے دیا جائے۔ یہاں تو دین یوں سکھایا جا رہا ہے، زندگی یوں گزارنی ہے، اور اس نظام نے ہمیں یہ کہا کہ بچے اگر تمہارے ہاں آ جائیں گے تو تمہارا معیار زندگی کم ہو جائے گا، تو اپنے معیار زندگی کو، خود غرضی کی انتہا دیکھیے، اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اپنی اولاد ہی کو دنیا سے آنے سے روکنے کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ جس قوم کا یہ حالت ہو جائے تو اخلاقی طور پہ وہ زندہ ہے کہ مر گئی ہے؟ وہ دوسرے یتیموں کو، وہ مسکینوں کو، وہ بھائی کے بچوں کو، وہ دور کی رشتہ دار کو، وہ اپنے ہمسائے کی مدد کرے گا پھر جا کے؟ جو اپنی اولاد کے لیے نہ لگا سکے وہ دوسروں کے لیے کیسے لگائے گا؟ تو تمہارا دین تو کہتا ہے کہ ان پر بھی لگانا ہے۔ ہم دے کر بھی آزماتے ہیں اور چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ گویا وہ جو دنیا گزارنے کے لیے اسباب ملنے تھے، وسائل ملنے تھے، وہ وسائل اس کے نہیں ہیں، وہ وسائل تمہارے اپنے پیدا کر دیں۔ اللہ کو رزاق بھی ماننے سے انکار کیا، پھر بھی مومن ہے۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اس سے چونکہ وہ چیزیں ایجاد ہو گئیں جس کی وجہ سے ایک ڈر ہوتا تھا کہیں بچہ ہو گیا تو کیسے چھپائیں گے، تو وہ بچہ کو روکنے کے لیے ساری چیزیں آ گئی، تو اندر کا ڈر ختم ہو گیا، تو زنا عام ہو گیا۔ ساری مغربی اقوام کے اندر تو حرامی بچوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ان کے حقوق کے لیے الگ قانون سازی ہوئی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ادھر بھی ایسا ہی ہو جائے؟ اس لیے
اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. فوری اس کے بعد یہ کہا ہے مفلسی کا ڈر ہے تمہیں, تمہارا اپنا معیار زندگی کم ہو جانے کا ڈر ہے تمہیں, میری رزاقی کا تمہیں پتہ نہیں ہے. میں تو جس کو چاہوں کروڑ پتی کر دوں اور جس کو چاہوں میں زمین پہ بٹھا دوں. میں تو یہ آزمائش کے لیے کرتا ہوں, جس کو دینا چاہوں میں دے سکتا ہوں. میرے پاس ہے, میرے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں ہے, میرے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. اور پوری تاریخ ہم نے پڑھی کہ کسی جگہ بھی کبھی نہیں ایسا ہوا کہ جس طرح مالتھوس نے کہا کہ دنیا کے اندر اگر آبادی یوں ہی بڑھتی رہی تو 2 صدی کے اندر زمین پر کھڑے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی. تو کئی صدیاں گزر گئیں, کبھی ایسا موقع آیا خالی جگہ نہیں دیکھتے. اللہ پہ ہی اعتماد اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جو جملہ ارشاد فرمایا اس کے اوپر غور کیجیے. واو کے معنی اور لا دونوں ہماری ہی زبان کے ویسے تو کلمات ہیں. لا نفی کے لیے بھی آتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی. یہاں منع کر دیا ہے لا تقربو, قرب کا کلمہ, قریب کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور واو تو جمع کی علامت ہے نا. ولا تقربو, اور تم سب, مرد بھی اور عورتیں بھی, سارے انسان, ولا تقربو, قریب بھی نہ جانا, الزنا, بدکاری کی, بدکاری کے قریب بھی نہ پھٹکنا. بدکاری کرنا تو بڑی دور کی بات, بدکاری کے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہ کان فاحشہ, انہ بے شک وہ ہے, یعنی یہ زنا ہے, کانا ہے, فاحشتن یہ تو بے حیائی ہے, یہ تو بے حیائی ہے. اور انسان کا اگر ست نکالا جائے کہ انسان کے اندر اصل خوبیاں جو ہیں اس کا ست نکال دیا جائے تو وہ صرف ایک رہ جاتی ہے جس کا نام حیا ہے. وہ ابھی تمام نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ اذا ذهب الحیاء فما بقی الا لہاء. لہا کہتے ہیں یہ وہ جو درخت ہوتا ہے اس کے اندر اصل چیز تو اس کا گدا ہوتا ہے نا, تو اوپر جو آخری اس کے کھال ہوتی ہے, چھال جسے ہم کہتے ہیں, بس چھال رہ جائے گی, اندر کا گدا ختم ہو جائے گا. اور سرکار دو عالم نے کیا کہا, اذا ذهب الحیاء, اگر حیا نکل جائے فَفَصْنَ مَا شِئْتَ, تو پھر جو چیز چاہے کرو. پھر کس کی پرواہ کرنی ہے؟ جس کو رب کی پرواہ نہ رہے, جس کو رسول کی پرواہ نہ رہے, جس کو مومنین کی پرواہ نہ رہے, اور اپنے ہی جیسے انسانوں کی بہو بیٹیوں کی پرواہ نہ رہے, ان کی عزتوں سے کھیلنے لگ جائے, وہ انسانوں کے اندر رہنے کے قابل رہ گئے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, بدکاری کے قریب بھی نہ پھٹکنا. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, یہ بہت برا فعل ہے. وہ سا یسوع کہتے ہیں برے ہونے کو. اردو میں نہیں لفظ استعمال کرتے, سیاہ کاریاں, وہی ہے. وَسَاءَ, اور بہت ہی برا ہے. سَاءَ یسوع سوءً, کہتے ہیں برا ہونے کو, بہت ہی برا ہے. سبیلا, یہ راستہ, یہ راستہ ہی بہت برا ہے, اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا. اور یہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ اخلاقی طور پہ یہ جو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں یہ صرف اخلاقی نہیں ہے. ابھی تک چونکہ
اسلامی حکومت مدینہ کی بنی نہیں تھی، اس کی تیاری کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی تھی، اور جب بن گئی اسلامی حکومت تو فوجداری کیس بنا دیا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اور اسلام نے دیکھیے یہ عورت اور مرد کی جنسی خواہش کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ جس نے پیدا کی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں کہاں محرکات پائے جاتے ہیں، کہ دوسرا بندہ بھی جان لے گا؟ ہم اللہ کو اتنا ہی لا علم سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے صحابی صحابیات کٹھے بیٹھتے تھے مکہ میں، پرانے زمانے کے دستور کے مطابق آقا کی باتیں بھی کٹھے بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے۔ ایک مجلس میں اوپر سے حکم آ گیا کہ عورتوں پردہ کر لو، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اے نبی، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور نساء المومنین مومنین کی عورتوں سے بھی یہ بات کہہ دو۔ جب پردے کے احکام آ گئے تو تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ جو عورتیں جہاں جہاں بیٹھی ہوئی تھیں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ انہوں نے اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو کہا کہ گھر میں جاؤ، فلاں جگہ پہ چادر پڑی ہوئی ہے، ایک وہ موٹا کپڑا پڑا ہوا ہے، ایک وہ ذرا اٹھا لاؤ، ہم یہاں سے باپردہ جائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو اس دوران موت آ جائے، ہم معصیت الہی میں پکڑے جائیں۔ اسلام نے انہیں پردہ کر کے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ تم نے اپنے شوہروں کے دلوں کو لبھانے کے لیے، ان کی نگاہوں کو پاک رکھنے کے لیے، جملہ سنیے، ان کی نگاہوں کو پاک رکھنے کے لیے تم نے تو سنگھار کرنا ہے۔ اس کے وجہ سے، تمہارے سنگھار کی وجہ سے لوگوں کے اندر، مردوں کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، ایک کشش پیدا ہوتی ہے، وہ تمہاری طرف آتے ہیں، تم پردہ کر لینا، باہر اس طرح جانا ہی نہ۔ اس سنگھار کے اندر اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک اور چیز بڑی اہم ہوتی ہے جسے خوشبو کہتے ہیں۔ کہا عورتوں تم خوشبو لگا کے گھر سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ ذرا جملہ سنیے رسول اللہ کا کہ اس بڑے خطرناک مرحلے پر پہنچنے سے پہلے رکاوٹیں کیسی ڈالی جا رہی ہیں، کیونکہ خوشبو، تم نے پردہ بھی کیا ہوگا تو خوشبو کو پردہ تو نہیں روک سکے گا نا، جب وہ پھیلے گی تو لوگوں کا توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ مومنات کو منع کر دیا گیا، مومنات تو منع ہو گئی، آج کی اور مومنات منع ہوئی ہیں۔ اور رسول اللہ نے کیا کہا؟ جو عورت خوشبو لگا کر باہر جائے، گھر جائے تو غسل جنابت کر لے۔ وہ زنا سے بچانے کے لیے کیا کیا ترکیبیں استعمال ہو رہی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جہاں پر ایک مرد، ایک عورت، ایک لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے، تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ نے کہا؟ کیا رسول اللہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی تنہائی میں الگ نہیں ملنا۔ مخلوط سوسائٹی کا کوئی تصور ہے؟ ہماری بیٹیاں بھی
بن سمر کے شادی بیاہ کے موقع پہ مردوں کے سامنے نہیں نہ جاتی، پھر بھی مومنات ہیں. ایک تو عورت ہوتی ہی خوبصورت ہے، اوپر سے اس نے سنگھار کیا ہو، اور پھر مخلوط لوگوں کے ساتھ وہ ملتی ہو. تو بدکاری کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پر کہ تم زنا نہ کرنا، کہا زنا کے قریب بھی نہ پھٹنا. وہ تمام محرکات جو زنا کے قریب لے جاتے ہیں ان سے دور رہنا، مرد بھی. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پردہ ہے، یہ اس لیے میں کہنے لگوں کہ یہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو تو نہیں چاہیے کہ بے پرد باہر نکلے، لیکن کسی کی بہو بیٹی جن کا معاشرت کے اندر اسلام نہیں پھیلا ہوا، تو آپ ان کی بہو بیٹیوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اسی سے تو روکا تھا. تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تم دیکھ لیتے ہو کہ جی وہ تو خود ہی پردہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، لیکن تمہارا تو پردہ ہونا چاہیے تھا، تم وہاں پہ کیسے چلے گئے؟ جتنا عورتوں کو منع کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ مردوں کو، اور جتنا مردوں کو منع کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ عورتوں. ہاں کبھی مجبوری بھی ہو جاتی، کبھی مجبوری ہو جائے. میں مثال دیتا ہوں، مجبوری ہو گئی تو کہا کہ مجبوری کے عالم میں بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرنا. یہ آنکھیں ڈبو دیتی ہیں آدمی کو، مرد ہو یا عورت ہو. سارا شاخسانہ انہی کا ہوتا ہے. باقی تو عذاب اس بدفعلی کی، اس بدکاری کی تکمیل کرتے ہیں. آغاز یہیں سے ہوتا ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرنا. پھر رسول اللہ نے باقاعدہ کہا کہیں تنہائی میں ہو تو سرگوشی کے انداز میں بات نہ کرنا. حتیٰ کہ تم گھر والوں کے اندر بھی بیٹھے ہو تو کسی غیر محرم سے تنہائی میں تنہائی اس طرح کر لی کہ سرگوشی کر لی، سرگوشی کے انداز میں بات نہ کرنا. دیکھیں اللہ ہماری کیسے کیسے حفاظت کر رہے ہیں. آپ نے فرض کیجئے اپنی کزن کو، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ نماز نہیں اٹھ کر پڑھنے جا رہی، آپ نے اس کے کان میں کہا نماز پڑھ لو. کتنی اچھی بات کہی، لیکن آپ نے اللہ کی مخالفت کر لی، سرگوشی کر لی. اگر آپ کو یہ کہتے ہوئے دوسرے کزن نے دیکھ لیا ہے، اگر اس کی شادی اس کزن سے ہو جائے 10 سال کے بعد بھی، وہ پوچھے گا سچ سچ بتا اس دن اسے نے تجھے کان میں کیا کہا تھا. میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا یہ مرد بہت شکی المزاج ہے، ایک دفعہ گرا بیٹھ جائے اندر کہ میری بیوی کے کسی سے تعلق ہیں، چھپ کر اس نے کوئی بات کی ہے، اس کو صاف کرنا مرد کے دل کو کوئی آسان کام نہیں ہے. احتیاط کرنا تمہارا کام ہے، احتیاط کرنا مرد تیرا کام. پھر تعلقات ٹوٹ جائیں گے، پھر گھر نہیں سے بسے گا. نہ تنہائی میں ملنا ہے، نہ سرگوشی کے انداز میں بات کرنی ہے. اور اب تو انتہا کی خاموشی ہو گئی، انتہا کا خلوت مل گئی. ایک گھر میں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، 20 میل کے فاصلے پر لڑکا بیٹھا ہوا ہے،
اور تنہائی میں بیٹھے ٹیلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں، یہ خلوت میں باتیں کرنا جائز تھا اس کے لیے؟ پھر کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے، پھر کہتے ہیں بیٹی جو ہے بڑی نیک تھی، پتہ نہیں کیا ہوا اسے، لڑکا تو میرا بہت اچھا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، زمانے کی ہوا لگ گئی ہے۔ اللہ کی بغاوت کے جراثیم تم نے داخل کر دیے۔ اسلام نے فوش لٹریچر سے منع کیا تھا؟ اب فوش لٹریچر پہلے تو جو خرید کے لاتا تھا اس کے گھر میں ہی آتا تھا نا، اخبار آپ خرید کے لائیں گے تو کسی فلم کے اشتہار میں کوئی ناچتی ہوئی عورت کی تصویر آئے گی، کسی گندے اخبار والے نے کسی لڑکی کی بڑی گلیمر والی فوٹو لگائی ہوگی، کسی لڑکے کی کہانی لکھی ہوگی، تو وہی تمہیں اٹریکٹ کرے گی نا، وہ خرید کے لائیں گے۔ تو اب تو موبائل اپنے پاس ہے، اس کو کھولو تو ہر طرح کی فوش چیزیں آپ کو گھر میں مل جائیں گی۔ بیٹے کے پاس الگ ہے، بیٹی کے پاس الگ ہے، آپ کے پاس الگ ہے، آپ کی بیوی کے پاس الگ ہے، اور سارے ہی گھر کے اندر 7-8 افراد رہتے ہیں، 8 کے 8 تنہائی کا شکار ہو گئے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ جب آپ تنہائی کا شکار ہوں گے تو مایوسی اور شیطان کا غلبہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں تو نوجوان بچوں کو یہ بھی پڑھاتا ہوں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو یہ جو سمجھایا جاتا ہے تنہائی میں الگ لوگوں سے بیٹھ کے پڑھنا، شیطان کا وہاں پہ حملہ زیادہ زور سے ہو جاتا ہے، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ لوگوں کے سامنے، امی ابو کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا، ان کی نظر میں رہنا، یہ تنہائی کتنی خطرناک چیز ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے کتاب کے حروف بھی محبوبہ کی شکل بن جاتے، آپ پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں، پھر وہ وقفہ ختم ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں لذت بڑی ہوتی۔ تو ماں سمجھتی ہے پڑھ رہے ہیں بچہ، باپ سمجھ رہا ہے بچہ اور بچی پڑھ رہے ہیں۔ تھا زمانہ کبھی اوپر کتاب رکھی ہے، نیچے ناول رکھا ہوا ہے، ماں باپ ادھر ہوئے تو ناول نکالا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کرنے کی ضرورت نہیں، ماں بھی لگی ہوئی ہے موبائل پر، اس نے بھی کوئی چیز نکالی ہوئی ہے، جہاں اس کا دل لگا ہوا ہے، جہاں آپ کا دل لگا ہوا ہے آپ بھی لگے ہو۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا یہ بدکاری، اس کا تو کہا ہی نہیں ہے وہ نہ کرو، قریب نہ پھٹکنا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ انسان کو قریب کر دیتی ہیں۔ پھر جب یہ قریب کرتی ہیں تو جسم کے اعضاء جو اس جنسی کشش کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، کبھی اس کی تکمیل کر پاتے ہیں، کبھی نہیں کر پاتے۔ کر پائیں تب بھی، کر نہ پائیں تب بھی۔ اللہ کی مخالفت کر کے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو چکے ہیں کہ اللہ کے عذاب کے؟ تو نہیں آیا ہوا عذاب اس وقت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بدکاری کا وہ خاص فعل کرنے کا نام ہی زنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لمس کر کے مزہ لیا اس نے ہاتھ سے زنا کر لیا، جس نے نگاہوں سے مزہ لے لیا اس
اس نے نگاہوں سے زنا کر لیا۔ بلکہ یہ دو باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ اتنی خطرناک ہیں کہ ان کے استعمال کے بعد پھر اللہ کی کوئی خاص رحمت ہو تو بچ جاتا ہے آدمی، ورنہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ اس لیے کہا کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا، یہ کام بھی نہ کرنا۔ اور ہمارے دانشوروں نے، یہ جو صحافی حضرات ہیں ان کو ایک زمانے میں ہم دانشور نہیں کہتے تھے؟ کیا کسی قوم کا دانشور اس قوم کی لڑکی کی تصویر گلیمر والی بنا کر اپنے رنگین پیج پہ لگا سکتا ہے کہ امت کے اخلاق کو تباہ کرے؟ کس کو دانشور کہتے ہو؟ جو کتاب و سنت سے جس کی دانش نہیں چلتی وہ کیسے دانشور ہو گیا؟ کیا گھروں کی تباہی کا سبب یہ نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ پنجاب یونیورسٹی میں فحاشی عریانی کے خلاف ایک مباحثہ تھا، تو مباحثے کے اندر بڑے بڑے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، مجیب الرحمان شامی بھی تھے، الطاف حسن قریشی بھی تھے، یہ سارے لوگ تھے۔ تو فحاشی کے اوپر انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کہی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، دانشور ہے نا، بہت خوبصورت باتیں کہی۔ تو خاص طور پہ الطاف حسن قریشی کا تو فن ہے، بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے بہت عمدہ گفتگو کی، اردو ڈائجسٹ والے۔ ایک پریویس کی اسٹوڈنٹ تھی، اجازت مانگی تو اس نے بھی آ کے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا گفتگو تو سب نے بہت عمدہ کی ہے، لیکن فلمی پیج، کلرڈ پیج کے اوپر عورت کی تصویر سجا کر نوجوانوں کے سامنے کس نے رکھی؟ یہ دانشور ہو؟ یہ تو بتاؤ۔ الطاف حسن قریشی رو رہے تھے، انہوں نے کہا قریشی صاحب شبنم کی تصویر تو آپ کے بھی آ گئی ہے، آپ نے اندر بہت کمال کا لکھا ہوتا ہے، لیکن اشتہار تو ایک شبنم کا بھی آ گیا اس کے اوپر، ان ٹکوں کی خاطر۔ ہم باتیں کرتے ہیں، دانشوریاں دکھاتے ہیں، لیکن جس سے دانش لینی چاہیے تھے اس سے نہیں لیتے۔ اوپر اوپر رہ جاتی ہے اللہ کی باتیں، نہ دل میں اترتی ہیں اور نہ ہی جسم کے اعضاء اس کا اظہار کرتے۔ اہل علم نے کہا تھا الاقرار باللسان وتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، تو لوگ اس بات پہ بھی لڑ پڑے۔ اس میں بہت بڑی لڑائی ہے ایک کہ عمل بالجوارح کو ایمان میں رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ اگر جسم سارا ہی تکذیب کر رہا ہو تو زبان 100 دفعہ نعرے لگائے، تو یہ نعرے تو عبداللہ بن ابی بھی لگاتا تھا، زبان سے تو وہ بھی اقرار کرتا تھا۔ یہ جسم کے اعضاء جب تک، ہاں نیکی کرنے کے لیے کہا مستطاعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو میرا کہنا مان جاؤ۔ تو استطاعت جس نے دی ہوئی ہے اس کو بھی بتا دو گے جا کے نہیں میری استطاعت نہیں تھی اس لیے میں نے آپ کی مخالفت کر لی۔
میں اپنے معاشرے کو بہت اچھی طرح الحمدللہ جانتا ہوں. ہماری بیٹیاں ہمارے مردوں کی نسبت زیادہ نیک ہیں. ایک طرف اللہ کا حکم کہ بیویوں پردہ کر لو، ورائے الحجاب، بات بھی کرنی ہے، پڑ گئی ہے ایسی ضرورت تو حجاب کے پیچھے سے بات کرنا. دیکھیں بات کرتے ہوئے درمیان میں لوچ نہ آئے، وہ جو دلکشی ہوتی ہے لڑکی کی آواز کی وہ نہ دوسرے تک پہنچے. آواز کا پردہ ہے. اب پوری خاموشی ہوتی ہے، ایک طرف سے فون ہوتا ہے، دوسری طرف سے کہیں ہیلو، بندہ اتھے ٹھیر ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی تو میں صرف باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بچانے کے لیے، آپ کو اور آپ کی امت کو بچانے کے لیے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر یہ بات اترے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ٹی وی کی کہانی، ڈرامے کی کہانی 64 سے لے کر آج تک ایک ہی ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے عشق کرتا. اب کہانی تو گھس پٹ گئی، اس کے اندر تو جان کوئی نہیں رہ گئی، لیکن لوگ آنکھیں کھول کے پوری دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اب پروڈیوسر نے اس کے اندر گلیمر ڈال دیا ہے، لڑکی بڑی خوبصورت لے آتا ہے، لڑکا بڑا خوبصورت لے آتا ہے، تو ٹک کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. اجازت تھی اس کی؟ پھر اس نے جو خوبصورت ڈائلاگ بولے ہوتے ہیں، ٹین ایجر لڑکا بھی ٹین ایجر لڑکی بھی کہتی ہے کاش ایسے جملے مجھے بھی کوئی کہے. اس کے اوپر بھی ایک ڈرامہ بنا ہے. ایک مرد اور ایک عورت جب ان کے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اپنی حسرتیں نکالنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہم نے کبھی ڈیٹ نہیں ماری تھی اور ہم ڈیٹ مارے، تو پھر وہ ایک ہوٹل پہ جا کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں میاں بیوی. یعنی برائی کی یادیں اگر اللہ نے موقع نہیں دیا تو حسرتیں ہیں دل میں. یہ ٹی وی نے نہیں دی تھی اور کہاں سے اس کے اندر آئی ہے؟ اگر ماں باپ کی تربیت عمدہ نہ ہوتی تو وہ پہلے ہی برباد ہو جاتے. تو اس کا مطلب گھر کی تربیت تو ٹھیک تھی، لیکن اس ٹی وی نے اس کو برباد کر دیا، اس گندے لٹریچر نے اسے برباد کر دیا. کس کو سمجھاؤں؟ یہ فوجداری کیس ہے. اس ملک کے اندر یہ فوجداری کیس ہے جس کے اندر کوئی ایک بھی بڑا شہر نہیں ہے جہاں قبہ خانے نہ ہوں. جہاں دانشور یہ بھی نہ کہیں، اگر وہ لاہور کے بازار حسن کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو سارے دانشور چیخ اٹھے کہ اس کو بند نہ کرنا، سارے شہر میں پھیل جائے گا، تاکہ اس کو تو قائم رکھو. کس نے کہا کہ اسے بند کرنے کے بعد شہر میں کرنے کی اجازت دے دینا؟ گورنمنٹ تو ویجیلنٹ ہوتی ہے، اس نے دشمن سے بچانا ہے یا نہیں بچانا. اور جو اخلاق کا دشمن ہو اس سے بڑھ کر بھی کوئی دشمن ہوتا ہے، جو دین کا دشمن ہو جائے اس سے بڑھ کر بھی کوئی دشمن ہوتا ہے. لوگوں، آپ نے اسلامی حکومت بنائی ہوتی تو یہ قبہ خانے، یہ کوٹھی خانے، یہ فحاشی کے اڈے ایسے رہتے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو پھر کیوں نہیں اسلامی حکومت بناتے؟ جہاں باقی چیزوں میں کمپرومائز کرتے ہیں یہاں بھی کچھ کر لو. اسلامی حکومت ہوگی تو کسی ایک فاحشہ کو یا ایک فاحش کو اگر سزا ہو جائے گی، سر عام ہو جائے
اس کا چچا ہے، اس کا تایا ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا پھپھو ہے، اس کی خالہ ہے، اس کی بہن ہے، اس کا بھائی ہے، جب معاشرے کے اندر اس کو کوڑے پڑ رہے ہوں گے، سر عام پڑ رہے ہوں گے، عبرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے دے گا اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کو؟ خاندان نہیں، پورا معاشرہ عبرت کا باعث اس کے لیے عبرت کا باعث ہوگی وہ بات۔ اب تو مدتیں ہو گئی ہیں بازار حسن میں، کوئی ایک مجھے شہر بتائیں جس کے اندر بازار حسن نہ ہو۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ پھٹکنا، انہ کان فاحشہ، یہ تو بڑی بے حیائی، بڑی فحش بات ہے، بڑی بے حیائی کی بات۔ اور حضور کی بات میں نے سنا دی آپ کو، جس کے اندر سے حیا ہی نکل جائے اسے کہا فسنا ما شئت، پھر تجھے دین پہ قائم رکھنے والی اور کوئی چیز نہیں رہے گی، ایک حیا ہی تو ہے۔ وسع السبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ آٹھ بھائی ابھی آپ کے الحمرا میں کیا وہاں پہ اسلام کی بات بتائی گئی ہے؟ موسیقی، رقص، بنی سمری لڑکیاں اور لڑکے، جھوٹے دانشور، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگایا ہے۔ ادھر زلزلہ آیا ہوا تھا، میں نے عرض کیا کہ اصل چیز حیا ہے۔ حیا ہوتی تو برا آدمی بھی جس کے اندر تھوڑی سی حیا ہو نا، برا بھی آدمی ہو، وہ بھی کسی ہمسائیگی میں کوئی مر جائے تو برائی سے رک جاتا ہے۔ یار ہماری ہمسائیگی میں لاکھوں مر گئے، ہزاروں کے لاشیں ہو، گھروں کے گھر اجڑ گئے۔ جس اللہ نے وہاں پلیٹوں کو حکم دیا کہ وہ ہل جائیں اور زمین گر جائے، وہ اللہ پاکستان میں حکم دے سکتا ہے؟ ایک زمانے میں کوئٹہ میں اس نے اسی طرح کا حکم دیا تھا، 8 اکتوبر کو بھی دیا تھا۔ یہ حکم پھر بھی دے سکتا ہے۔ کوئی اتنا بھی بغیرت ہو سکتا ہے اپنے ہی لوگوں کے؟ سارے مومن بھائی نہیں ہیں؟ اپنوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر تم اس طرح کی حرکتیں کرو، موسیقی کے پروگرام کرو۔ اسلامی حکومت ہوتی تو ایسا ہی کچھ کرتی نا؟ کب پھر بناؤ گے؟ 75 سال تو گزر گئے ہیں۔ اب موقع ملے تو اس کو چھوڑنا نا، اپنے طور پہ کوشش کر دینا۔ رب تو کہہ دے کہ قوم نے میرے لیے، میرے نظام کے لیے اپنے طور پہ اپنے میرے بندوں کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اب میری رحمت ان پہ واجب ہوگی۔ ایک دفعہ اللہ کہہ دے، لیکن ابھی اللہ کیوں کہے؟ 75 سالوں سے تو باقاعدہ رد کیا ہے اسلام کو۔ پھر جھوٹے دانشور بن کے جو دین کی بات کرتا ہے
اس کے اندر سے کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. اس کے اندر تو صحابہ کے معیار کی یہ چیز نہیں ہے. نماز پڑھنے کسی کو دیتے نہیں, کہنے دی داڑھی چھوٹی ہے. کیا حرکتیں شروع کر دی ہم. وقت مکمل ہو گیا جی. میں تو چاہ رہا تھا کہ اگلی آیت جو اسی سے متعلق ہے, ایک کے بعد دوسری آیت پہ اسے متعلق ہوتی ہے, وہ بھی آج پڑھتا. چلے وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھ لیں گے. اس پہ کوئی سوالات ہوں تو دیکھ لیجئے. قلم Recording stopped. یہ آپ کا ہی قلم. Recording in progress. 32 پڑھی ہے نا ہم نے. جی ایک سوال یہ آیا, یہ جو اذان کے کلمات ہیں یا جو درود ابراہیمی ہے اور اس طرح کے دیگر, یہ کس طرح سے ہمارے تک پہنچے ہیں؟ وحی خفی کے ذریعے, سنت کے ذریعے, اور کیا درود کے بعد آمین بھی کہنا چاہیے کیونکہ ایک دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان کے الفاظ تو حضرت عبداللہ بن زیدان نے خواب میں سنے. یہ ٹھیک وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ لوگوں کو مسجد میں نماز میں بلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کسی نے کہا دف بجا لیتے, کسی نے کہا کہ وہ ناقوس بجاتے ہیں. تو یہ دف بجانا بھی, یہ ناقوس بھی, یہ دوسری قوموں کی علامتیں تھیں. تو یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا کیا جائے جس سے ایک وقت میں لوگ آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. تو سارے ہی مومن سوچ بچار کر رہے تھے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن زیدان بھاگے ہوئے آئے. یا رسول اللہ, رات کو میں نے خواب یہ دیکھا کہ کسی نے کہا ہے کہ یہ ناقوس نہ بجاؤ, میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دیتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پوری اذان کے الفاظ انہوں نے سنائے. ابھی یہ پوری بات سنا رہے تھے کہ اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے. انہوں نے کیا کہا؟ رات کو میں نے بھی یہی سنے الفاظ. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو لیا اور انہیں قبول فرما لیا اور اسلام کا شعار بنا دیا. جس چیز کو نبی سن لیں نہ بھی بولیں اسے بھی حدیث تقریری کہتے ہیں. اور جس پر باقاعدہ آپ حکم دے دیں کہ اسے بطور شعار تم نے استعمال کرنا ان الفاظ کو, وہ پوری حدیث ہے. اور حدیث کے اوپر کیا ممکن ہے کہ اللہ نہ بتائیں رسول اللہ کو اور وہ اسے شعار اسلام بنا دیں؟ دین میں کوئی ایسی بات اگر رسول اللہ کہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ہم انہیں حبل الورید سے پکڑ لیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کسی چیز کو شعار بنائیں اور وہ اللہ کی طرف سے اس کی باقاعدہ حکم نہ ہوا ہو. دوسرا کیا ہے؟ جی, اور ہم کیجئے سوال
ڈائریکٹ کرنا. اچھا وہ باقی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے درود ابراہیمی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے. نماز والا درود شریف جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا ہے کہ یہ پڑھا کرو. یہ صحیح حدیث کے اندر ہے. تو پھر یہ کہ کیا آمین کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ ہر دعا پہ کہو، ہر دعا پہ کہو. تو لازم کیا نہیں ہے، تمہاری سہولت رکھی. یہ جو آج عبادت کی رات تھی، جی جی اس کے متعلق کتنی دیر ہو گئی اس پہ لوگ بحث کر رہے ہیں. مجھ سے یہ پوچھے کہ معراج کیا ہے، میں وہ بتاؤں گا. دونوں طرف کے دلائل آپ کے دماغ میں ہیں، تو لوگوں نے مانے ہیں کسی کی بات کو بھی. جس فرقے سے لگا ہے وہ تو ادھر ہی کھڑا ہے. اس لیے یہ فضول بات ہے. ہاں مجھ سے پوچھئے کہ حضور کو معراج کیوں کروائی گئی، تو اس کے اوپر میں گفتگو کروں. حضور نے معراج میں کیا لیا، ہمیں کیا دیا، یہ بات ہے. جس کی سند رسول اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بس اتنی بات ٹھیک ہوتی ہے. کسی دوسری بات کو غلط نہیں کہا، الا یہ کہ وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے دین سے ٹکرا جائے. جتنی باتیں یہ بھی ذہن میں قاعدہ کلیہ بنا لیجیے. قبیلہ قریش کے اپنے رسوم اور رواج بھی تھے، جو رسوم اور رواج ٹکرا گئے حضور نے باقاعدہ نے منع کر دیا، اور جو نہیں ٹکرائے وہ جاری رہے. پنجاب کے جو رسوم و رواج ہیں اللہ نے کسی کو زبردستی منع نہیں. ہاں وہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات سے ٹکراتے ہوں تو نہیں کرنے، نہ ٹکراتے ہوں تو کر لینے. وہ آپ کی مرضی ہے. حکم دے دیا ہے تو کرنے لازم ہو جائیں گے، حکم نہیں دیا تو مباح ہے تمہارے لیے، کرو یا نہ کرو. سادہ اصول اپنائیں گے تو زندگی آسان رہے گی، اور درمیان میں داخل ہو جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. جی اہم بات کیجیے. ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پوچھ رہا ہے یہ لام امر جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کبھی قرآن حکیم میں آپ پڑھ رہے ہوں تو ایک اضافی طور پہ لام آ جاتا ہے، لا یدخلن، یقیناً وہ داخل ہوں گے. کبھی یہ لام کے لیے آتا ہے. تو دو ہی اس کے معنی ہوتے ہیں، جو لازم ہے اس کے معنی یقیناً ہوتے ہیں، اور جو لام تعلیل ہے اس کے معنی کے لیے ہوتے ہیں. تو کسی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کے لیے وہ آپ ترجمہ کریں تو وہاں پہ یقیناً کا ترجمہ ہونا ہو تو اردو ادب قبول کر لے، یہ ممکن ہی نہیں. اردو کا جملہ نہیں بنے گا. تو پڑتال ہو جائے گی کہ آپ نے ٹھیک ترجمہ کیا ہے یا ٹھیک نہیں کیا. کبھی نون ثقیلہ لگتا ہے، لَقَطَعَنَّ، یقیناً کاٹ دیں گے. لام بھی شروع میں لگ گیا یقیناً کے لیے، آخر پہ نون ثقیلہ بھی لگ گیا. اصل میں کلمہ تو قطع ہے، کاٹنا. کوئی اور سوال؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا احسان جی، شکر. ڈاکٹر صاحب یہ جو اس طرح کے جس طرح آپ نے رجب کے بارے میں بتایا، یہ سوال کسی فرقے کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم جو ہمارے مدرسے میں، وہ پوچھتے ہیں تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے استاد سے پوچھ کے آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے.
اٹکل پن بنانے کی بجائے آپ مجھے بتا دیں، پوچھ لیں سوال، اب آپ پوچھ کے مجھ سے انہیں بتا دیں، پوچھیے مجھ سے سوال۔ اصل یہ کہ جس طرح برکت والی راتیں ہیں لیلۃ القدر کی جی، اور عرفہ کی راتیں اور دن اللہ تعالیٰ نے متبرک بنائے ہیں، ان میں جی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس میں روزے رکھیں اور عبادت کریں۔ رجب اور یہ جو شعبان کی جو 15 تاریخ کو کرتے ہیں، یہ اسلام کی روح سے اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں کوئی ابھی آپ نے نہیں بتایا کہ کیا کرتے ہیں، بات تو یہیں پر ہے۔ روزہ رکھنا اور قضائے عمری وغیرہ پڑھنا، فرض اور یہ فرض روزہ رکھتے ہیں کہ نفلی؟ کرنا، یہ ذرا بتا دیں، وہ روزہ فرض رکھتے ہیں کہ نفلی؟ نفلی ڈاکٹر صاحب۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کوئی سند ملتی ہے؟ نبی میں اتنی دیر سے جو گفتگو کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں جن کا امر دے دیا ہے وہ کرنا ہے، کچھ چیزیں جن سے منع کر دیا ہے اسے باز آنا ہے۔ جہاں نبی خاموش ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے وہاں پر، تو وہاں آپ آزاد ہیں، مباح ہیں، کریں بھی تو ٹھیک، نہ کریں تو بھی ٹھیک۔ یہی تو میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ صاحب اس سے یہ جو ہے معاشرے میں کو جو اللہ تعالیٰ نے تسلسل عبادت میں رکھا ہے، یہ چیزیں بنیاد بنا کے وہ تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ ویری گڈ، آپ کے نزدیک ہوتا ہوگا، میرے نزدیک تو یہ ہے کہ میرے اللہ نے نہ میرے حبیب نے نفل نماز کے لیے کبھی نہیں کہا کہ فلاں دن نہ پڑھنا اور فلاں دن نہ کرنا۔ فرض کے لیے کہہ دیا یہ تو لازم کرنے ہیں اور فلاں وقت میں کرنے ہیں، اور نوافل تو تم آزاد ہو، جب چاہے تم کرو، تو کسی کو روکنے کا کوئی حق نہیں۔ بیٹا ہم دو فرقے ہیں، ایک کہتا ہے اس رات عبادت کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے بدعت ہو جائے گی، جو آپ کے جملے سے بھی نکلا تھا کہ صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ جو دو ابھی آپ نے پڑھا تھا اذان کا پوچھ رہے تھے، جمعے کی کب 2 اذانیں ہوتی تھیں؟ اب آپ کی مسجد میں بھی 2 اذانیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اذانیں دلوائی ہیں، نہ ہی کرام سے جو ہے نا یہ حضرت عمر سے حضرت عثمان غنی سے یہ ثابت ہے۔ حضرت قرآن حکیم کی کون سی آیت ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ صحابہ کی بات کو بھی ماننا لازم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور جو میرے صحابہ کے طریقہ کار پہ چلو۔ وہاں پہ مہدیین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صحابہ میں تو کتنے لوگ تھے جن کو عام لوگ صحابی سمجھتے تھے، بعد میں پتہ چلا وہ منافق ہیں، صحابی ہی تھے۔ میں سے ہے نا، میں پہلے بات پوری ہونے دیں، اچھا لڑے تو نہ نا۔ مجھے پتہ ہے کہ لڑائی تو ہوتی ہے، اتنی دیر کا دماغ میں ڈالا ہوا ہے۔ دین کی بنیاد صرف اللہ اس کے رسول ہے، دین کی بنیاد۔ اور اگر کوئی صحابی یہ بات کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اس کے رسول نے کہا، تو اس کی بات قابل قبول ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں تو قابل قبول نہیں ہے۔ دین صرف اللہ اس کے رسول تک محدود ہے، اس کے آگے کسی کے پاس نہیں ہے۔ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے خود رسول اللہ کے زمانے میں شراب پینے پہ حضور سے مار کھائی ہے؟ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کے زمانے میں ان کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں چوری کرنے پر؟ صحابی اور صحابیات ہی تو تھے۔ زنا کے اوپر کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے؟ وہ صحابی اور صحابیات ہی تو تھے۔ ہم کہ ان سے ثابت ہوتا ہے زنا، اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کہ ہم ویسا کریں گے؟ ہم نے دیکھیے، میں آج آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں، اسلام کے اندر پہلا جو حملہ ہوا تھا وہ
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی در آنکھ بند ہوئی تو فوری پہلا حملہ جو ہوا ہے وہ اہل بیت اور غیر اہل بیت کے درمیان تفریق ہو گئی، دو الگ الگ گروہ بن گئے۔ پھر اہل بیت نے اور غیر اہل بیت نے، دو گروہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی اپنے اپنے لوگوں کے حق۔ اگر قرآن نے صحابہ کے لیے کہہ دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو دوسرے گروہ نے ائمہ معصومین کا عقیدہ بنا لیا۔ کہاں سے لے لیا بھائی تم نے؟ فضائل کے اندر، صحابہ کے فضائل کے اندر جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں۔ وہ جو موضوعات شریفہ جن لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ گھڑی ہوئی حدیثیں، کتابیں نکال لیجیے، ان کے اندر یہ مل جائیں گی آپ۔ اور پھر احناف نے باقاعدہ ایک قانون بنا دیا کہ وہ حدیثیں جو گھڑی ہوئی ہیں، جو دین سے ڈائریکٹ تعلق رکھتی ہیں، وہ تو قابل قبول نہیں ہیں، لیکن جو کسی کے فضائل کے لیے ہیں وہ قابل قبول ہیں۔ تو جھوٹی حدیثوں کو اگر آپ فضائل کے لیے قابل قبول بنا لیں گے تو دین کہاں پہ رکے گا جا کے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے کافی ہے؟ پھر ایک بھی دروازہ آگے کھولیں گے تو کہیں پر دروازے نہیں رکیں گے۔ یہ سارے فرقے کیوں بنے ہیں؟ اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا تھا جب یونان سے ہمارا تعلق ہوا، تو کیسے کیوں کا جواب تلاش کرنے والوں نے جب لاجک کو پڑھنا شروع کیا تو اسماء صفات کے اوپر دوسرا اختلاف ہوا ہے امت کے اندر، اور امت مرجیہ، عبادیہ، باطنیہ، سنہ، غیر سنہ، ان کے اندر بٹ گئی، اور اللہ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو ہم نے اپنے مولوی کی بات کو اور اللہ کی بات اور قرآن کی بات پہ زیادہ اہمیت دی۔ اللہ نے کہا لا تفرقوا، ہم فرقہ بنے کہ نہیں بنے؟ یار کہیں پہ تو رک جاؤ، کہیں تو رک جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک چھوٹی سی رہنمائی اور فرما دیں کہ آپ نے آج لیکچر میں بتایا ہے کہ مخلوط، جہاں یہ شادی بیاہ کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو آج ہمارے معاشرے میں تقریباً یہ جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں یہ مخلوط ہی ہوتے ہیں، کیا اس میں شمولیت نہ کی جائے؟ ضرور شمولیت کی جائے، اپنے ان بھائیوں کو ان کی خوشیوں میں شریک ہوا جائے، تاکہ کسی اور موقع پہ انہیں سمجھایا جائے دیکھیے اس سے اللہ ناراض نہ ہو جائیں، آئندہ کم از کم نہ کیجیے۔ شریک ضرور ہوں، ایسا نہیں ہے کہ شریک نہیں ہونا، شریک تو ہوں گے، لیکن تعلق توڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے کفر کا اعلان نہیں کیا، کفر کا اعلان بھی کر دیں تو رسول اللہ صاحب کافروں سے ملتے تھے یا نہیں ملتے تھے؟ انسان تو ہے نا۔ تعلق توڑنا نہیں، تعلق جڑا ہوگا تو موقع ہے کہ آپ انہیں بلا سکیں گے۔ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں ان سے تعلق توڑ لو، بلکہ مولوی صاحب کا تو دین اتنا کچا ہے، اتنا کچا ہے کہ ذرا سی بات ہو جائے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے لیا۔ جی امیر رزاق صاحب بات کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا
کہ جس طرح قرآن مجید کی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہوتے ہیں جن کا قطعی طور پہ کسی کو مطلب معلوم نہیں ہے، تو کوئی ایسا شخص جو قرآن مجید کو پڑھنا تو جانتا ہو لیکن وہ اس کے مطالب اور مفاہیم کو نہ جانتا ہو اور اسی طرح وہ ریڈنگ کرتا ہو قرآن مجید کی، تو کیا اس کے اوپر بھی قرآن کی برکات اسی طرح نشاور ہوں گی جس طرح کہ ایک سمجھ کر؟ نہیں، ویسے تو نہیں ہوں گی، ویسے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن حکیم کا پڑھنا بذات خود باعث اجر اور باعث رحمت، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، اس کا پڑھنا بھی باعث اجر۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثال دیتے ہوئے قرآن کا پڑھنا کتنا اجر ہے کہ الف لام میم کا لفظ استعمال کیا ہے، کہا یہ ایک نہیں، یہ 3 حروف ہیں۔ الف کی 10 نیکیاں ایک کے بدلے میں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، پھر یہ اتنی نہیں رہتی، کتنے اخلاص سے پڑھا ہے ضرب اس سے لگتی۔ استطاعت تھی کہ نہیں تھی استطاعت، اس سے ضرب لگ جائے گی، کتنا بڑھ جائے گا اللہ نہیں پکا پتا۔ ہاں، یہ قرآن نازل ہوا ہے عمل کے لیے، تو جب تک اس کے مفاہیم نہیں جانو گے تو قرآن حکیم کی یہ برکتیں جو انسانی زندگی میں قرآن آ جاتا ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہاں، درجات کے اندر کتنا فرق رہتا ہے؟ بے عالم کی 1000 سال کی راتوں کی عبادت سے مومن کی جو جان بوجھ کے پڑھا لکھا آدمی جانتے بوجھتے ہوئے وہ عبادت کر رہا ہے، اس کی 1 رات کی عبادت زیادہ بہتر۔ یہ محمد رسول اللہ نے کہا، فرق کتنا رہتا ہے۔ اجر تو ملے گا اس ایسے بھی، لیکن اجر کے اندر فرق کتنا ہے وہ رسول اللہ نے بتا دی۔ جی غلام، دنیا کے اندر پیسے اتنے زیادہ ملنے ہوں تو بندہ لپک کے نہیں جاتا، تو پھر لپک کے ادھر ہی جانا چاہیے جو رسول اللہ کو پسند ہے۔ جی کیجیے رزاق صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو جو یہ رات گزری ہے جسے شب معراج کہا گیا ہے اور محافل وغیرہ کے انعقاد کو ذکر معراج ہوا، میں نے مختلف آرٹیکلز پڑھے ہیں اور مختلف تقاریر سنی ہے اس زمانے میں، تو مجھے اشتباہ پیدا ہوا ایک کہ یہ کوئی واضح یا امت کا اتفاق اس پہ نہیں ہے کہ یہ واقع معراج جو ہے یہ کس سن میں ہوا اور کس تاریخ کو ہوا، رات کون سی تھی، مہینہ کون سا تھا، تو اختلافات اس میں ہیں اور مثال کے بارے میں بھی۔ تو براہ کرم آپ چونکہ محقق اور مدقق شخصیت ہیں تو آپ اس بارے میں اپنا مطالعہ، حاصل مطالعہ، تاکہ ہمیں تسلی ہو۔ ہم آپ کو اتھارٹی سمجھتے ہیں اور آپ کو سند سمجھتے ہیں، جو آپ تاریخ اور سن وغیرہ بتائیں گے ہم آئندہ اسی کو فالو کریں گے اور اسی کو یاد رکھیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جن لوگوں نے بھی اہل علم نے یہ کہا ہے کہ وہ معراج کا جو واقعہ ہوا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوا بلکہ ایک خواب تھا جو حضور نے بیان کر دیا، اللہ میاں جہاں پہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اپنی قوت دکھا رہے ہیں کہ تم نے تو میرے حبیب کے ساتھ یہ سلوک کیا طائف کے اندر، مکے کی گلیوں میں یہ سلوک کیا، دیکھو میں کس طرح نواز رہا ہوں۔ اور قرآن حکیم میں خاص طور پہ جو ذکر ہوا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ 40 راتوں کا سفر تھا۔ کتنے؟ اگر یہ 40 راتوں کا سفر
غیر معمولی نہ ہوتا تو قرآن حکیم اسے دلیل کے طور پہ پیش کرتا کہ ایک ہی رات میں کیا پھر اوپر لے گئے. یہ غیر معمولی بات تھی اس لیے اس کا تذکرہ کیا ہے نا. تو اگر حضور 40 راتیں لگا کر گئے ہوتے تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہونا تھا, یہ تو عام سفر ہو جاتا. اچھا, ہم تو وہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عملاً ممکن نہیں ہے, تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے, تو کب رسول اللہ نے کہا میں گیا تو وہ تو کہتے ہیں مجھے لے گئے. تو جو لے کر جانے والا ہے وہ طاقت وہ اتنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کب کہا رسول اللہ نے کہ میں گیا تھا؟ وہ تو ایرانیوں سے کہہ رہے ہیں جس بستر سے گیا تھا واپس آئے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا. یہ باتیں جو جتنی کرامات ہوتی ہیں, جتنے معجزے ہوتے ہیں, وہ معجزہ اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ انسان عاجز آ جاتا ہے, جان ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا ہو گیا. اسی طرح کوئی آدمی زندہ ہے, وہ سدرۃ المنتہا چلا جائے, عقل تو نہیں مانتی, تو دین کب پورا عقل میں اس طرح آ جاتا ہے؟ آپ نے اللہ دیکھا, کب عقل میں آیا ہے اللہ؟ آپ نے پہلے انبیاء دیکھے, ان پر کیوں ہی مان لے آئے؟ اللہ نے کہا تو اس لیے مان لائے. تو اختلاف نہیں ہے. یہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عرش معلیٰ تک گئے ہیں. تو جو عرش معلیٰ پر گئے ہیں تو جو باتیں لے کر ہیں ان کو آپ مان لیں تو اللہ میاں آپ کی باقی باتوں کو چھوڑ دے گا. آپ دیکھیں نا, جب کہتے ہیں کہ انسان ایک ہی رات میں مسجد نبوی سے, اس بات کو حیران ہو کے کافروں نے بھی کہا, ابو جہل نے بھی کہا کہ یہ عجیب بات کہہ دی, 40 راتوں کا سفر ہے. یہ کہتے ہیں میں ہو کے بھی آ گیا ہوں, پھر میں عرش معلیٰ پہ بھی ہو کے آ گیا ہوں. اب تو عقل یہ بات نہیں مانتی. جو یہ بات سوچتے ہیں اس کی عقل جو ہے اس زمانے کے دانشور سے ملتی جلتی ہے یا نہیں؟ اسلامی دانشور کی بھی میں ابھی بات سناتا ہوں. اپنی عقل کو اسلامی دانشور کے مطابق کر لیں گے تو بات ٹھیک ہو جائے گی. اس نے کہا کہ اب مسلمانوں کا امتحان ہوگا, اب پتہ چلے گا. تو انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں یہاں مسجد الحرام سے گیا ہوں اور بیت المقدس میں جا کے میں نے امامت کرائی ہے, پھر میں عرش معلیٰ پہ گیا ہوں, اللہ سے باتیں کی ہیں, جنت دوزخ دیکھی ہے, میں واپس آ گیا ہوں, تم اس کی بات کو مان لو گے؟ کہتے ہیں پاگلوں والی بات ہے, میں کیسے مانوں؟ کہا تو پھر سن لو, تمہارے صاحب محمد نے کہی ہے. تو کہا خدا کی قسم پھر وہ ٹھیک کہی. سوچ کا انداز ایک ہے محمد رسول اللہ کا, سوچ کا ایک انداز ہے اس زمانے کے دانشور کا. آپ بھی آزاد ہیں, جس کو مرضی مان لیں. کب زبردستی کہا کہ مجھے قبول کرو؟ آزاد دل کی آزاد مرضی سے. ایمان ہے تو اللہ کی قوتیں ہیں, اللہ کر سکتا. نہ سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے خود یہ سب اپنی طاقت سے کیا. اللہ لے گئے ہیں تو چلے گئے. واقعہ تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پہ جا کے جبریل امین نے کہہ دیا تھا, آقا آگے میرے پر جلتے ہیں, آگے آپ ہی جائیں. تو یہ مقام میرے حبیب کو جو مل گیا ہے, آپ اس مقام کو نہ قبول کرنا چاہیں تو میرے حبیب کی عظمت میں قطعاً کمی نہیں ہوگی. کیوں ہو جائے گی؟ کبھی نہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر جو باتیں وہ لے کر آئے ہیں
ان کو چھوڑ دیا تو آخرت برباد ہو چکی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کا تو انکار کریں جو کتاب کہے, جو رسول کہے, اور ان باتوں کو مان لیں؟ یعنی ایک جھوٹے کی بات مان رہے ہیں آپ. یہ کیا مذاکرہ خیز دین بن جائے گا؟ رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں مجھے لے گیا میرا اللہ, اور تفصیلات بتائی ہیں پھر رسول اللہ نے, جس کو میں حضور نے سارا وہ جھوٹ بولا ہے. تعبیر کے کلمات بھی بتاتے ہیں کہ وہ حقیقت میں سب کچھ ہو رہا ہے. اور میرا اللہ خواب میں بھی دکھا دیتا تو کیا ہمارے لیے ماننا یقینی تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے ایمان کا اگر عقل نہیں مانتی, لیکن خواب میں کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, تو ابراہیم علیہ السلام لے گئے یا نہیں لے گئے ذبح کرنے؟ عقل تو نہیں مانتی. یہ دلیل نہیں ہے, عقل نہیں مانتی. دعا کرتے ہیں. السلام علیکم. لو جی, یہ پھر آخری سوال ہوگا. تاریخ تو کسی, وہ تو پورا لمبا وقت ہے جی اس کے لیے. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں آپ سے ایک انفارمیشن لینا چاہوں گا. بسم اللہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو 4 دن میں دورہ مکمل کر لیا کرو, اور 3 دن میں دورہ مکمل کر لیا کرو, اور زیادہ سے زیادہ 7 دن. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت پہ تدبر کرنے کے لیے تو راتیں بھی کم ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو 3 دن یا 4 دن یا 7 دن میں مکمل کریں گے تو اس میں تدبر کس طرح ممکن ہوگا, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ ذرا وضاحت فرما دیجیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 7 دن میکسیمم کہا ہے رسول اللہ نے. نہیں, حضور نے نہیں کہا. حضور نے تو تیز پڑھنے والوں کو روکنے کے لیے کہا کم از کم 7 دنوں میں تو پڑھو. سبحان اللہ. اتنا تیز نہ پڑھو. وَرَتِّلْ قُرْآنَ ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. جی سر. وہ جن لوگوں نے شبینہ کرنا تھا وہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اس طرح اکٹھا کر لیا, لیکن ہمارے پاس کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام موجود ہیں. قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کے پورے کلمے کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر تیزی سے پڑھ جائیں گے یعلمون تعلمون اللہ اکبر, اگر اس طرح آپ نے کیا تو قرآن کا ادب اٹھ گیا. قرآن حکیم کو اسی طرح پڑھیے کہ یہ رب کا کلام ہے, آپ اسے ریسائٹ کر رہے ہیں. اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے پڑھنے کے بعد غور و فکر و تدبر. اس سے انسان کے اندر تبدیلی کتنی آ جاتی ہے اس پہ ذرا غور کیجیے. اقبال اپنے فنی اعتبار سے جو شاعر تھا وہ کوئی چھوٹا شاعر نہیں, بہت بڑا شاعر تھا. ان کی پہلی کتاب اس کا نام ہے رخت سفر. آپ کو ان کے نام بھی نہیں یاد ہوگا کہ ان کی اس کتاب کا نام کیا ہے. پہلی کتاب جو ان کی چھپی تھی جہاں وہ اپنے فن کی بلندیوں پر ہیں وہ رخت سفر ہے فنی اعتبار سے. لیکن باپ نے بچپن میں, ان کی آواز اچھی تھی, تلاوت کرتے تو باپ
پاس بیٹھ جاتے اور کہتے بیٹا اچھا پڑھتے ہو، میں تمہیں کسی دن نصیحت کروں گا۔ یہ وقت گزر گیا، باپ بیٹا باہر پڑھنے کے لیے جانے لگا، ابا جی آپ تو نصیحت کر دیں۔ تو اس دن اللہ کے نور سے دیکھنے والے اس نور نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یوں قرآن پڑھا کرو کہ آج تم پہ نازل ہو رہا ہے۔ اب اس کی کیفیت بدل گئی، اب بال جبریل کا وہ شاعر بن گیا، وہ ضرب کلیم کا شاعر بن گیا، ارغمان حجاز کا وہ شاعر بن گیا، بانگ درا کا وہ شاعر بن گیا، وہ شاعر دفن ہو گیا، قومی اور ملی بن گیا۔ پھر اس کو یہ مقام ملا کہ وہ کہے کہ یا اللہ اگر میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ تیرے رسول کی محبت اور عشق کے علاوہ کچھ اور ہو تو قیامت کے روز مجھے ان کی بشارت سے محروم کر دینا، ان کے پاؤں کا مجھے بوسہ نہ لینے دینا۔ جب زندگیوں کا محور غور فکر تدبر اور قرآن بن جائے تو زندگیاں رخت سفر سے بال جبریل کا سفر کر لیتی ہے۔ آپ کو وہ اقبال پسند ہے کہ یہ والا؟ تو غور فکر تدبر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ دعا کے ساتھ کلاس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الف لام